اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کاف کے مختصر خلاصے کا فہم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی 70ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل اس میں مذکور بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و عذاب کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جبکہ الاسراء یعنی رات کے سفر کا نام اس میں بیان کردہ واقعہ معراج کی مناسبت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کاف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ تلاد قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا پہلا حصہ آیات 1 to 10 پر مشتمل ہے۔ یہ تمہیدی حصہ ہے۔ اس میں واقعہ معراج اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا بیان کیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کی تاریخ، ان پر اللہ کے انعامات، ان کی سرکشی کے نتیجے میں دوبار تباہی کی پیشین گوئی کی گئی۔ ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرما رواں بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ان پر آئی۔ اس حصے کے آخر میں قرآن پاک کی ہدایت کے ساتھ ساتھ آخرت میں نیک و بد کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سورت کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 11 to 39 پر مشتمل ہے، یہ حصہ اسلامی اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کو واضح کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کی جلد بازی اور قیامت میں اعمال نامہ ملنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے،
اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے نا کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی ٹاپک ہم پیچھے سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس کی آیت نمبر 11 میں آیا ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ پھر فردی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہدایت اور عذاب کے اصول ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ اصول بتایا گیا ہے کہ جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور یوں اس قوم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پائی جاتی ہے۔ آگے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار بیان کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی تاکید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی جی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی۔ دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ تاہم دنیا کی چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کے تفاضل زیادہ واضح اور کلیئر ہوگا، اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کافر جہنم میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر میں تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھا رہے۔ اگلی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کے ادب و احترام کی اہمیت کلیئر ہو جاتی ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے اف تک کہنے، ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا ہے۔ اگلی آیات میں قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کی مذمت کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی پر احسان۔ پھر قتل اولاد کی ممانعت، قتل ناحق اور زنا کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔
یہ آیت سورۃ انعام میں بھی آ چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کوئی تیرے ساتھ کھائے گی، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر لیں یا اسے دیت لے لیں یا معاف کر دیں۔ اگر قصاص لینا ہی ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، بلکہ اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق اور ناپ تول میں انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقہ کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بغیر تحقیق کے کسی بات کو قبول نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اس حصے کے آخر میں تکبر کی مذمت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور وقار کی تلقین کی جا رہی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جو چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ اس سورت کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 40 سے 60 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے شرک کی تردید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ قوت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں، کوئی فائدہ اور نقصان دینے والا ہی نہیں۔ دوسرے معنی ہے کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے، اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک پر کفار کے اعتراضات اور ان کی ہٹ ڈرمی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تم صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن پاک میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر قیامت کے انکار پر کفار کے اعتراضات پر جو جواب دیا گیا اس کا بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟
جواب دیجیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریبی آن لگی ہو۔ جس دن تو تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندیزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ ٹاپک تیسرے پارے میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ دہرایا گیا ہے جو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو رسالت کے لیے چوز کرنا، کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس حصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سابقہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں، اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک اور ظلم و طغیان ہے۔ اس سورت کا چوتھا حصہ جو کہ آیات 61 to 77 میں مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے شیطان کا تکبر اور اس کی گمراہی پھیلانے کی کوشش کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے بہت تھوڑے لوگوں کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں حفاظت اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خوشی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جس دن ہماری جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اس حصے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار نے جو سازشیں کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اس سورت کا پانچواں حصہ جو کہ آیات 78 to 100 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے نماز خصوصاً فجر کی نماز کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کریں، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان سے پوچھتا ہے
حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی مٹنے والا، نابود ہونے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور جاء الحق وزہق الباطل اور جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید پڑھتے جاتے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا اس کا مختصر جواب آ جاتا ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی قانیت اور کفار کی ہر درمی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کے بعد کفار کے معجزات طلب کرنے کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ان کا جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت ہی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اس حصے کے آخر میں ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں میں فرق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ جس کو رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، درا حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی بجھنے لگے تو ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ پھر اس سورت کا آخری حصہ جو کہ آیات 101 to 111 پر مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان بطور مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا، اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان و رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو، خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل کا بنیادی پیغام توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سماجی اصلاح ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے انجام سے عبرت دلاتی ہے اور ان مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔